وأكمل السلام على عظيم الرجاء وعميم الجود والعطاء سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ حضور سرور عالم رسول مکرم شفیع اعظم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی شب جمعے کے روز زیادہ درود پڑھا کرو۔ جمعے کے لیے فرمایا یوم مشہود ہے، اس میں ملائکہ آتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم چاندی کے ورق ہوتے ہیں، وہ ان خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں جو درود و سلام پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جمعے کی شب میں اور کل روز جمعہ معمول سے زیادہ کوشش کر کے ہم سب کو اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ الصلوۃ والسلام پیش کرنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ الصلوۃ والسلام پیش کریں۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، الحمدللہ آج ہماری اس سلسلہ علم و ادب کی تیسری نشست اپنے محسن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت ولی کامل صوفی باصفا بدر طریقت حضرت سیدی شاہ امام احمد رضا قادری برکاتی محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر خیر کی نشست ہے۔ کل ہم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو تقوی اور پرہیزگاری ہے اور امام عاشقان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو جذبہ عشق رسول ہے اور جس خلوص اور للہیت کے ساتھ اور دنیاوی منفعت کے حصول کے بغیر اور اس کی نیت کے بغیر جس طرح آپ نے اشاعت اسلام کا فریضہ سر انجام دیا، اس پر ہم نے بات کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں، اور مجدد اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، یہ ہم پرسوں کی نشست میں ذکر کر چکے۔ مجدد کا ذہن آفاقی ہوتا ہے، مجدد اگرچہ اپنے گھر کے اندر ہی موجود ہوتا ہے لیکن ساری دنیا پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے وسعت نظری سے نوازا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان اقدس کا مفہوم ہے، مومن کی فراست سے بچو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام احمد رضا علیہ رحمت عالم ربانی ہیں، عالم دین ہیں، عالم شریعت ہیں، اور یہ بھی ہم بار بار ذکر کر چکے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو کم و بیش 150 کے قریب علوم جو ہیں وہ عطا فرمائے، اور باقاعدہ اس پر تحقیقات ہو چکی، عنوانات کی اور علوم کی، اور ان علوم میں لکھی گئی کتابوں کی فہرستیں الحمدللہ مرتب ہو چکی۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلمانوں کی مجموعی حالت کے بارے میں پریشان بھی رہتے تھے، اور مسلمانوں کی ترقی کس طرح ہو سکتی ہے اس بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک یادگار، آپ اسے فتویٰ کہہ لیجئے یا ایک تصنیف لطیف کہہ لیجئے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت سراپا عظمت کے اندر مسلمانوں کی بگڑی ہوئی صورتحال اور اس صورتحال کا حل جو تھا وہ آپ کی خدمت سے طلب کیا گیا۔ اور یہ سوال جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوا، یہ 19 ربیع الاول 1331 ہجری میں کولکتہ سے جناب حاجی منشی لال خان صاحب مرحوم نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں یہ سوال بھیجا کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، بگڑی ہوئی صورتحال ہے، بر صغیر پر آپ جانتے ہیں کہ انگریز سامراج تھا، اور ہندوؤں کے ظلم و ستم اس سے جدا تھے، اور مسلمان معیشت کے اعتبار میں بہت زیادہ کمزور تھے، تو مسلمان ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب کے اندر اپنے درد دل کو بیان فرمایا، اور 4 بنیادی نکات جو ہیں وہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ان محدود باتوں کے جن میں حکومت کی دست اندازی ہو، اپنے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے، یعنی مسلمانوں کو اپنے نجی معاملات اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے، اپنے سب مقدمات آپ فیصل کرتے۔ یہ کروڑوں روپے جو اسٹامپ و وکالت میں گھسے جاتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو گئے اور ہوئے جاتے ہیں، محفوظ رہتے۔ یعنی کہ شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر اپنے باہمی نزاع اور جھگڑے اور معاملات کے فیصلے مفتی شرع متین سے اپنے معاملات کو حل کروائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ
وکلاء کی فیسوں میں، ججز کو رشوتوں کی صورت میں، پھر کورٹ کچہریوں کے چکروں میں، پھر اس آواجاوی کے سفری اخراجات جو ہیں، اور پھر مدتوں اس کا انتظار کرنا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ایک کے حق میں فیصلہ ہونا، پھر اس کو تسلیم کر لینا. تو یہ بات آسانی سے مانی جا رہی ہے. بہتر نہ تھا کہ مسلمانان ہند اپنے فیصلے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لیتے اور کسی مفتی شرع متین کے زیر سایہ معاملات ان کو پیش کیے جاتے اور وہ شریعت کی روشنی میں ان کے معاملات کا فیصلہ کرتے، اور یہ اسٹامپ پیپروں پر اور اس سے ریلیٹڈ دیگر جو کورٹ کے اخراجات ہیں ان سے ان کا لاکھوں روپیہ بچ جاتا. دوسری چیز آپ نے جو بیان کی بہت بڑی بات ہے. آج بھی یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معاشی ترقی کا راز اور مسلمان عروج پر کیسے پہنچ سکتے ہیں، آج 2020 کے اندر بھی یہ چیز جو ہے اگر عملی طور پر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے تو یقینی بات ہے کہ ترقی مسلمانوں کے قدم چومے. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا آپ غور سے سنیے. فرما اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدتے کہ گھر کا نفع گھر ہی میں رہتا، اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے. یہ نہ ہوتا کہ یورپ و امریکہ والے چھٹانک بھر تانبا کچھ صناعی کی گھڑنت کر کے گھڑی وغیرہ نام رکھ کر آپ کو دے جائیں اور اس کے بدلے میں پاؤ بھر چاندی آپ سے لے جائیں. 3 چیزیں اس میں بہت بڑی بیان فرمائیں. نمبر 1 کہ اپنی قوم کے سوا کسی سے کوئی چیز نہ خریدتے، یعنی مسلمان خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے. اس کا رزلٹ کیا نکلتا کہ فرماتے گھر کا نفع گھر ہی میں رہتا. دوسری چیز اپنی تجارت کو ترقی دیتے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے. آج بھی ہم آزاد وطن کی آزاد فضاؤں میں رہتے ہیں اور آج بھی معاملہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ بیرون ملک کی بنی ہوئی اشیاء پر ہمارا بھروسہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہم اسے مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ تیار بھی ہو جاتے ہیں. بہت ساری اشیاء ایسی ہیں، مثال کے طور پہ گارمنٹس کا سامان دیکھیں، کپڑے سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھیں کہ پاکستان کی ملوں میں بن کر بیرون ملک جاتی ہیں اور پھر وہاں کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی موریں لگ کر پھر اس وطن میں آتی ہیں اور طوفان ربا ہوش ربا قسم کی جو قیمت ہے اس کی رکھی جاتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ بڑی ملائمت کے ساتھ اس کو خریدا جاتا ہے. تو فما خود وہ مل کارخانے اپنے بناتے، اپنی چیزیں خود بناتے تاکہ وہ کسی بات میں بھی کسی دوسرے کے محتاج نہ رہتے. فرما یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یورپ امریکہ والے ایک چھٹانک بھر کی گھڑی بنا کر ہمیں دے جائیں اور اس کے بدلے میں کیا لے جائیں، ایک پاؤ بھر چاندی جو ہے وہ بدلے کے اندر لے جائیں. یعنی ہمیں وہ تانبا دے رہے ہیں اور کیا جی کہ یہ گھڑی بن گئی ہے، یہ میڈن فلاں ہے، میڈن فلاں ہے، اور اس کے بدلے میں ڈھیر سارا سرمایہ ہمارا جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں چلا جائے. تو اپنے دیس میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی صنعت، مسلمانوں کے مل کارخانے ہوں، وہاں پر چیزیں بنیں، مسلمانوں سے چیزیں خریدیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ایک چیز بنے گی پھر وہ فروخت ہوگی، پھر اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی، مل کارخانوں میں اضافہ ہوگا تو جاب کی تلاش میں جو سرگرداں لوگ نظر آتے ہیں ان کو ملازمت ملے گی. تو ایک ایک کر کے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم ہوتا اور معیشت کے اندر مسلمان جو ہیں وہ مستحکم ہو جاتے اور مضبوط ہو جاتے. تیسری بہت بڑی چیز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر یہاں پر تحریر فرمائی ہے، آپ غور کے ساتھ اس کو بھی سماعت کیجئے. آپ نے فرمایا کہ بمبئی، کولکتہ، رنگون، مدراس، حیدرآباد وغیرہ کے جو تونگر مسلمان ہیں، یعنی جو مالدار قسم کے مسلمان ہیں، اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے بینک کھولتے. یہ اس دور کے اندر بھی بمبئی، کولکتہ اور مدراس اور حیدرآباد، دکن، یہ بڑے بڑے شہر تھے. مطلب حیدرآباد دکن تو بذات خود ایک ریاست ہے، بمبئی بہت بڑا علاقہ تھا، تو بلکہ ایک چھوٹے ملک کے برابر یہ بعض خطے جو ہیں وہ حیثیت رکھتے ہیں رقبے اور وہاں کی آبادی کے اعتبار سے. تو فرما وہاں کے جو مسلمان ہیں، تونگر جو ہیں، مال و زر والے جو ہیں، وہ مسلمان بھائیوں کے لیے بینک کھولتے،
اب اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سود شرع نے حرام قطعی فرمایا ہے، مگر اور 100 یعنی 100 طریقے نفع لینے کے حلال فرمائے ہیں، جن کا بیان کتب فقہ میں مفصل ہے، اور اس کا ایک نہایت آسان طریقہ کفل الفقیہ الفاہم میں چھپ چکا ہے۔ ان جائز طریقوں پہ بھی نفع لیتے کہ انہیں بھی فائدہ پہنچتا اور ان کے بھائیوں کی بھی حاجت بر آتی، اور آئے دن جو مسلمانوں کی جائیدادیں بنیوں کی نظر ہوئی چلی جاتی ہیں، یعنی ہندو بنیے وہ کوئی نہ کوئی چیز جو تھی گروی رکھ کر مسلمانوں کو قرض دیتے سود پر، اور پھر کیا ہوتا جناب کہ وہ جو ان کے ہاں چیزیں گروی رکھی ہوتی تھیں اب پیسہ چکا نہ پائے، اور ہر ماہ سود میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر جائیدادیں بھی ان کی ختم ہو گئیں۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کی حاجت بار آتی، مسلمان اسلامی بینک قائم کرتے، مسلمان بھائیوں کی ہیلپ کرتے، ان کو فائدہ پہنچتا۔ شریعت نے جو نفع لینے کے جائز طریقے بیان کیے ہیں، سود حرام ہے لیکن جائز نفع لینے کے 100 طریقے ہیں جو شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا تو آئے دن جو مسلمانوں کی جائیدادیں بنیوں کی نظر ہوئی چلی جاتی ہیں ان سے بھی محفوظ رہتے۔ اگر بنیوں کی جائیداد ہی لی جاتی تو مسلمانوں ہی کے پاس رہتی، یہ تو نہ ہوتا کہ مسلمان ننگے اور بنیے تنگے، یعنی کہ خوشحال رہتے۔ اور چوتھی چیز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان فرمائی ہے، حیران کن بات ہے، اور میں آپ کو تجسس میں زیادہ نہیں ڈالوں گا، فوری طور پہ آپ خود ہی امام کے قلم سے سماعت کیجئے۔ فرمایا سب سے زیادہ اہم، سب کی جان، سب کی اصل اعظم۔ ایک دفعہ یہ جملے پھر دہرانا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ اہم، سب کی جان، سب کی اصل اعظم وہ دین متین تھا جس کی رسی مضبوط تھامنے نے اگلوں کو مدارج عالیہ پر پہنچایا، چار وانگے عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا، نانے شبینہ کے محتاجوں کو بلند تاجوں کا مالک بنایا، اور اسی کے چھوڑنے نے پچھلوں کو یعنی جو ہم بعد میں آئے ہیں کو یوں چاہے ذلت میں گرایا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم دین کے دامن، علم دین کے دامن سے وابستہ ہے۔ علم دین سیکھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، اپنی دونوں جہاں کی زندگی چاہتے، وہ انہیں بتاتا، یعنی دین انہیں بتاتا۔ اندھو جسے ترقی سمجھ رہے ہو سخت تنزل ہے، جسے عزت جانتے ہو اشد ذلت ہے۔ مسلمان اگر یہ چار باتیں اختیار کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آج ان کی حالت سنبھل جاتی ہے۔ آپ کے سوالوں کا جواب تو یہ ہے، مگر یہ تو فرمائیے کہ سوال و جواب سے حاصل کیا جب کوئی اس پہ عمل کرنے والا نہ ہو، عمل کی حالت ملاحظہ ہو۔ اب پھر دیکھیں کہ امام محمد رضا کے سینے میں امت مسلمہ کا جو درد ہے، وہ جو کرب اور بے چینی ہے، اور مسلمانوں کی حالت زار پر جو دکھ ہے، امام فرماتے ہیں کہ آپ نے سوال کر لیا، میں نے اس کا جواب دے دیا، سوال و جواب سے کیا حاصل ہوگا جب اس پہ عمل کرنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ عمل کی حالت ملاحظہ ہو۔ اول وہ جو پہلی چیز سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی تھی، پہلا کام جو بیان کیا تھا کہ اپنے فیصلے خود کرتے، کورٹ کچہریوں کے دھکے، وہاں کے اخراجات، وہاں کے وکلاء کی فیسیں اور وہاں کے اسٹامپ پیپروں کے اخراجات، اس میں اپنا مال برباد نہ کرتے۔ تو اس پہلے کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اول پر یہ عمل ہے کہ گھر کے فیصلہ میں اپنے دعوے سے کچھ بھی کمی ہو تو منظور نہیں، اور کچہری جا کر اگرچہ گھر کی بھی جائے ٹھنڈے دل سے پسند گرا گر۔ پھر زمین پر طرفین سے 2,000 بگڑ جاتے ہیں، کیا آپ ان حالتوں کو بدل سکتے ہیں؟ دوسری چیز جو آپ نے فرمایا تھا کہ مل بنائیں، کارخانے بنائیں، چھوٹی چھوٹی صنعتوں کو قائم کریں، اپنی چیزیں بنائیں، اپنے ان سے خریدیں، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت کہ اول تو خاندانی لوگ حرفت و تجارت کو عیب سمجھتے ہیں،
اور ذلت کی نوکریاں کرنے، ٹھوکریں کھانے، حرام کام کرنے، حرام مال کھانے کو فخر و عزت، اور جو تجارت بھی کریں تو خریداروں کو اتنا حس یعنی احساس نہیں کہ اپنی قوم سے خریدیں، اگرچہ پیسہ زائد صحیح کہ نفع ہے تو اپنے بھائی کا ہی ہے۔ اہل یورپ کو دیکھا ہے کہ دیسی مال اگرچہ ولایتی کی مثل اور اس سے بھی مہنگا ہو ہرگز نہ لیں گے، اور ولایتی گراں یعنی مہنگا خرید لیں گے۔ ادھر بیچنے والوں کی یہ حالت کہ ہندو آنا روپیہ نفع لے، مسلمان صاحب چونی سے کم پہ راضی نہیں، اور پھر لطف یہ کہ مال بھی اس سے ہلکا بلکہ خراب۔ ہندو تجارت کا اصول جانتا ہے کہ جتنا تھوڑا نفع رکھے اتنا ہی زیادہ ملتا، اور مسلمان صاحب چاہتے ہیں کہ سارا نفع ایک ہی خریدار سے وصول کر لیں۔ ناچار خریدنے والے مجبور ہو کر ہندو سے خریدتے ہیں۔ کیا تم یہ عادتیں چھوڑ سکتے ہو؟ کس قدر مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کی عکاسی کی اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک زوم ہوتا تھا جس دور میں اعلیٰ حضرت یہ لکھ رہے ہیں، تو بڑی بڑی جو قومیں کہلاتی تھیں اب ان کی زمینیں جائیدادیں نوکر چاکر کام کر رہے ہیں، ایک بادشاہانہ نوابانہ مزاج ہے، تو کہا ہم کارخانہ لگائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنائیں، یہ تو ہماری ٹور ٹپے اور ہماری جو برادری اور ذات ہے اس کے خلاف ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ جو بنا رہے ہیں مسلمان اس سے خرید نہیں رہے۔ پھر تیسری چیز کہ فرما ہندو جو ہے وہ تھوڑے سے نفع پر چیز کو فروخت کر دیتا ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ ذہن یہ بن جاتا ہے کہ ایک ہی جو گاہک آیا ہے اسی سے سارا نفع جو ہے اس کی جیب سے نکلوا لیا جائے۔ اور پھر اگلی چیز جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے چیز بیان کی ہے، فرما لطف یہ کہ مال بھی اس سے ہلکا بلکہ خراب، یعنی لو کوالٹی کا مال بنانا ہے، ناقص مال بنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وطن عطا فرمایا، چاہیے تھا کہ یہاں کی چیزیں بیرون ملک جاتی اور میڈ ان پاکستان کا نام جو ہے وہ آتا تو لوگ ہاتھوں ہاتھ اس چیز کو لیتے، لیکن حالت یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے کہہ رہے ہیں جی یہ کہاں کی بنی ہے جی، یہ جناب پاکستان کی، اور یہ کہاں کی، یہ ولایت کی ہے، یہ جاپان کی ہے، یہ امریکہ کی ہے، یہ یو کے کی ہے۔ اب اس کو جناب لبھائے ہوئے انداز کے اندر فوری طور پہ خریدنے میں، اور اپنے دیش کی بنی ہوئی چیز سے کئی گنا زیادہ مہنگی وہ خریدی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پھر کیا ہوتا ہے کہ خریدنے والے مجبور ہو کر چیز ہندو سے خریدتے ہیں، ایک پیسہ زیادہ لے رہے ہیں، دوسرا چیز ناقص بنا رہے ہیں، تو پھر خریدار کدھر جا رہا ہے؟ ہندو کے پاس۔ اور پھر امام کہتے ہیں کیا تم یہ عادتیں چھوڑ سکتے ہو؟ پھر آپ نے تیسری بات جو بیان کی کہ مسلمانوں کو چاہیے جو امراء ہیں مال و زر والے ہیں کہ وہ اسلامی بینک قائم کریں۔ اس کی حالت اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ اس کی حالت یہ کہ اکثر امراء کو اپنے ناجائز عیش سے کام ہے، ناچ رنگ وغیرہ بے حیائی یا بے ہدگی کے کاموں میں ہزاروں لاکھوں اڑا دیں، وہ ناموری ہے، ریاست ہے، اور مرتے بھائی کی جان بچانے کو ایک خفیف یعنی تھوڑی سی رقم دینا ناگوار، اور جنہوں نے بنیوں سے سیکھ کر لین دین شروع کیا وہ جائز نفع کی طرف توجہ کیوں کریں؟ دین سے کیا کام، اللہ رسول کے احکام سے کیا غرض؟ بس ختنے نے انہیں مسلمان کیا اور گائے کے گوشت نے مسلمانی قائم رکھی، اس سے زائد کی کیا ضرورت ہے؟ نہ انہیں مرنا ہے، نہ اللہ واحد و قہار کے حضور جانا ہے، نہ اعمال کا حساب دینا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر سود بھی لیں تو بنیاں اگر 12 آنے مانگے یہ 1.5-2 سے کم پہ راضی نہ ہو۔ ناچار حاجت مند جو ہیں وہ بنیوں کے ہتھے چڑھتے ہیں اور جائیدادیں ان کی نظر کر بیٹھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نہ اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہ اعلیٰ حضرت کو جانا، اور بس وہی ایک تعارف کروانے والوں نے ان کا ایک شاعر کی حیثیت سے تعارف کی تک محدود رکھا۔ آپ غور کیجئے امام احمد رضا کس آفاقی شخصیت کا نام ہے، بریلی شریف کے اس حجرے میں بیٹھ کر امام احمد رضا کی پوری دنیا پہ کس قدر نظر ہے،
اور چوتھی چیز جو آپ نے فرمایا دین سے وابستگی اور دین کا علم، اب ذرا اس پر بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد دل اور مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس پہ تبصرہ سماعت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ چہارم کا حال نہ گفتہ بے ہے کہ انٹر پاس کو رزاق مطلق سمجھا ہے، وہاں نوکری میں عمر کی شرط، پاس کی شرط، پھر پڑھائی وہ مفید کہ عمر بھر کام نہ آئے، نہ اس نوکری میں اس کی حاجت پڑے، اپنی ابتدائی عمر کے وہی تعلیم کا زمانہ ہے، یوں گوائی، اب پاس ہونے میں جھگڑا ہے، 3 بار فیل ہوتے ہیں پھر لپٹے چلے جاتے ہیں، اور قسمت کی خوبی کہ مسلمان ہی اکثر فیل کیے جاتے ہیں، پھر تقدیر سے پاس بھی مل گیا، یعنی پاس بھی ہو گیا تو اب نوکری کا پتہ نہیں، اور ملی بھی تو صریح ذلت کی، اور رفتہ رفتہ دنیاوی عزت کی بھی پائی تو وہ کہ عند الشرع 1000 ذلت کہیے۔ پھر علم دین سیکھنے اور دین حاصل کرنے اور نیک و بد میں تمیز کرنے کا کون سا وقت آئے گا؟ لا جرم نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عین مذہب کا سمجھتے ہیں، اپنے باپ دادا کو جنگلی، وحشی، بے تمیز، گوار، نالائق، بے ہدا، احمق، بے خرد جاننے لگتے ہیں۔ بفرض غلط اگر یہ ترقی بھی ہوئی تو نہ ہونے سے کروڑ درجے بدتر ہوئی، کیا تم علم دین کی برکتیں ترک کرو گے؟ یہ وجوہ ہیں، یہ اسباب ہیں۔ مرض کا علاج چاہنا اور سبب کا قائم رکھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرض کا علاج مانگ رہے ہیں، پر جس وجہ سے وہ مرض ہے اس سبب کو دور کرنے کی نہیں سوچ رہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کا پیٹ خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، جناب کہ دوائی دیں میرا پیٹ خراب ہے، پیچس لگے ہوئے ہیں، قے آتی ہے، تو اب ڈاکٹر تو یہی کہے گا کہ جناب نرم غذا کا استعمال کریں۔ اچھا اب کیا ہے جناب کہ وہ بھاری بھرکم روٹی پہ روٹی چڑھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے مرض کا علاج نہیں ہو رہا، تو امام فرماتے ہیں مرض کا علاج چاہنا اور جو مرض کا سبب ہے اس کو قائم رکھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے تمہیں ذلیل کر دیا، اس نے غیر قوموں کو تم پر ہنسوایا، اس نے جو کچھ کیا وہ اس نے، اور آنکھوں کے اندھے اب تک اس اوندھی ترقی کا رونا روئے جاتے ہیں۔ ہائے قوم، وائے قوم، یعنی ہم تو اسلام کی رسی گردن سے نکال کر آزاد ہو گئے، تم کیوں قلی بنے ہوئے ہو؟ حالانکہ حقیقتاً یہ آزادی ہی سخت ذلت کی قید ہے، جس کی زندہ مثال یہ ترکوں کا تازہ واقعہ ہے۔ یہ ترکی دور کے اندر سلطنت عثمانیہ اس دور کے اندر آخری سانسیں لے رہی تھی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سلطنت عثمانیہ جس نے 600 سے 700 سال تک کا عرصہ پوری دنیا پہ راج کیا، لیکن جب دھیرے دھیرے دور گزرتا گیا مسلمانوں نے دین کا جو ہار گلے سے تھا وہ اتار دیا، علوم دینیہ کی طرف متوجہ ہونا چھوڑ دیا، اللہ رسول کے احکامات سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو فرما وہ حالت تمہاری نگاہوں کی سامنے ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اہل الرائے یعنی صاحب بصیرت لوگ ان وجوہ پہ نظر فرمائیں، اگر میرا خیال صحیح ہو تو ہر شہر و قصبے میں جلسے کریں اور مسلمانوں کو ان 4 باتوں پہ قائم کر دیں، پھر آپ کی حالت خوبی کی طرف نہ بدلے تو شکایت کیجئے، یہ خیال نہ کیجئے کہ ایک ہمارے کیے کیا ہوتا ہے، ہر ایک یوں ہی سمجھا تو کوئی کچھ نہ کرے گا، بلکہ ہر شخص یہی تصور کرے کہ مجھی کو کرنا ہے، یوں انشاءاللہ تعالی سب کر لیں گے۔ چند جگہ اسے جاری تو کیجئے، پھر خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خدا نے چاہا تو عام بھی ہو جائے گا، اس وقت آپ کو اس کی برکات نظر آئیں گی۔ وہی آیہ کریمہ کے ابتدائے سخن میں تلاوت ہوئی، وہ اس آیت کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش و کاوش نہیں کرتے۔ تو فرما جس طرح برے رویے کی طرف اپنی حالت بدلنے پر تازیانہ ہے، یوں ہی نیک روش کی طرف تبدیلی پر بشارت ہے کہ اپنے کرتب چھوڑو گے
تو ہم تمہاری اس ردی حالت کو بدل دیں گے، ذلت کے بدلے عزت دیں گے۔ اے رب ہمارے، ہماری آنکھیں کھول اور اپنے پسندیدہ راستے پہ چلا، صدقہ رسولوں کے سورج مدینے کے چاند کا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور کے اندر کتاب جو ہے وہ لکھی، تدبیر فلاح و نجات و صلاح، کہ مسلمانوں کی جو حالت زار ہے آپ نے اس کی تبدیلی کے لیے 4 چیزیں اس دور کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ میرا یہ مقصد آپ کو اعلیٰ حضرت کی اس تحریر کا یہ حصہ پڑھ کے سنانے کا یہ تھا کہ اپنے سامعین اور ناظرین پر یہ واضح کیا جائے کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، امام احمد رضا علیہ رحمت نے اس امت کے سدھار کے لیے جہاں انہوں نے عقیدے کی اصلاح کی ہے، اعمال کی اصلاح کی ہے، وہاں انہوں نے اللہ رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کر اللہ نے ان کو جو بصیرت سے نوازا تھا، مسلمانوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو ترقی کی طرف لے جانے کے یہ 4 بنیادی اصول بیان کیے، اور اپنا درد بھی بیان کر دیا کہ اگر ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، فرما کوئی بھی نہیں کرے گا، بارش کا پہلا قطرہ بن کر اس پہ توجہ کی جائے تو اللہ رب العزت حالت بدل دیتا ہے، مدد فرماتا ہے، دستگیری فرماتا ہے۔ احباب گرامی قدر، کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بتائیں گے کہ امام عاشقاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر امام احمد رضا وہ عالمگیر شخصیت کا نام ہے کہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سارے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ میں کچھ پی ایچ ڈی کرنے والے اور ان کے عنوان جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو سماعت فرما لیجئے۔ عنوان تحقیق یعنی موضوع ہے فقیہ اسلام، مقالہ ہے پی ایچ ڈی، اور سکالر کا نام ہے ڈاکٹر حسن رضا خان، اور سن ہے 1979، اور یونیورسٹی ہے پٹنہ یونیورسٹی، شہر کا نام ہے پٹنہ اور ملک کا نام ہے ہندوستان۔ نمبر 2، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور ان کی نعت گوئی، یہ مقالہ یعنی پی ایچ ڈی ہے، اور کرنے والوں کا نام ہے ڈاکٹر سید جمیل الدین راٹھوی، سن ہے 1992، یونیورسٹی کا نام ہے ہری سنگھ یونیورسٹی، ساگر ایم پی یہ شہر ہے ہندوستان کا۔ اس سے آگے چلیے، عنوان ہے حضرت رضا بریلوی بحیثیت شاعر نعت، یہ پی ایچ ڈی مقالہ ہے، اور کرنے والے ہیں ڈاکٹر محمد امام الدین، سن ہے 1992، بہار یونیورسٹی بنارس ہندوستان۔ اس سے آگے بڑھیے، امام احمد رضا خان حیات اور کارنامے، یہ پی ایچ ڈی مقالہ ہے، کرنے والے ہیں ڈاکٹر طیب علی رضا انصاری، سن ہے 1993، ہندو یونیورسٹی بنارس ہندوستان۔ اس سے آگے بڑھیے، کنز الایمان اور دیگر معروف اردو تراجم کا تقابلی جائزہ، یہ پی ایچ ڈی مقالہ ہے، اور یہ پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری صدیقی، سن ہے 1993، یونیورسٹی آف سندھ جام شورو پاکستان۔ اردو نعت گوئی اور امام احمد رضا بریلوی کے حالات و افکار اور اصلاحی کارنامے، اور یہ سندھی زبان میں ہوئی پی ایچ ڈی مقالہ، کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری صدیقی، 1993، یونیورسٹی آف سندھ جام شورو۔ اچھا جی، کنز الایمان اور دیگر معروف اردو تراجم کا تقابلی جائزہ، پی ایچ ڈی مقالہ ہے، مجھے وہ نام بیان کرنے میں پہلے غلطی ہوئی ہے، یہ جو اردو تراجم کا تقابلی جائزہ ہے ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب نے کی ہے 1993 میں، یونیورسٹی آف کراچی شہر پاکستان۔ اچھا جناب، اس کے بعد ہے اردو نعت گوئی اور فاضل بریلوی، یہ پی ایچ ڈی مقالہ ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی صاحب نے
1994 کے اندر روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی شریف انڈیا۔ اس کے بعد مولانا احمد رضا خان بریلوی کی نعتیہ شاعری، یہ عنوان تحقیق ہے، پی ایچ ڈی مقالہ ہے۔ ڈاکٹر سراج احمد بستوی صاحب نے 1995 میں کانپور یونیورسٹی، کانپور شہر انڈیا۔ اس کے بعد امام احمد رضا کی فقری تنقیدیں، پی ایچ ڈی مقالہ کرنے والے ڈاکٹر حمزہ رضا قادری، سن ہے 1998۔ ویر کنور سنگھ یونیورسٹی، آرا بھوجپور، ہندوستان۔ مولانا احمد رضا بریلوی کی فقہی خدمات، یہ پی ایچ ڈی مقالہ پروفیسر ڈاکٹر محمد انور خان صاحب نے 1998 میں یونیورسٹی آف سندھ جامشورو، پاکستان سے کیا۔ امام احمد رضا کا تصور عشق، یہ پی ایچ ڈی مقالہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نجم القادری صاحب نے سن 2002 میسور یونیورسٹی، میسور شہر انڈیا سے انہوں نے یہ پی ایچ ڈی کی۔ روہیل کھنڈ کے نثری ارتقاء میں مولانا احمد رضا خان کا حصہ، یہ عنوان مقالہ ہے، پی ایچ ڈی مقالہ کرنے والے ڈاکٹر رضا الرحمن عاقب سنبھلی، 2003، روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی شریف۔ مولانا احمد رضا کی انشا پردازی، پی ایچ ڈی مقالہ کرنے والے ڈاکٹر غلام غوث قادری، 2003، رانچی یونیورسٹی بہار، ہندوستان۔ اردو کی نعتیہ شاعری میں مولانا احمد رضا کی انفرادیت و اہمیت، یہ پی ایچ ڈی مقالہ مسز ڈاکٹر تنظیم الفردوس صاحبہ نے 2003 میں یونیورسٹی آف کراچی، پاکستان سے کیا۔ الشیخ احمد رضا شاعراً عربیاً، یہ عربی زبان کے اندر پی ایچ ڈی ڈاکٹر سید شاہد علی نورانی صاحب نے 2004 میں یونیورسٹی آف پنجاب لاہور، پاکستان میں یہ پی ایچ ڈی کی انہوں نے۔ امام احمد رضا اور ان کے مکتوبات، یہ پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی صاحب ہیں، 2004 میں انہوں نے کی، بہار یونیورسٹی، مظفر پور، انڈیا۔ امام احمد رضا کی ادبی و لسانی خدمات، یہ عنوان ہے، اور مقالہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ریاض احمد صاحب نے سن 2004 میں یہ کیا۔ بر صغیر کی سیاسی تحریکات میں فتاوی رضویہ کا حصہ، ایک تحقیقی جائزہ، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ریاض احمد صاحب نے 2004 میں اس کو کیا۔ بر صغیر کی سیاسی تحریکات میں فتاوی رضویہ کا حصہ، ایک تحقیقی جائزہ، یہ پی ایچ ڈی مقالہ ڈاکٹر محمد آدم یوسف شیخ صاحب نے سن 2007 میں شیو جی یونیورسٹی، کولہاپور، ہندوستان۔ مولانا احمد رضا خان کی خدمت علوم حدیث کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، یہ مقالہ پی ایچ ڈی کا ڈاکٹر منظور احمد سعیدی صاحب نے 2008 میں یونیورسٹی آف کراچی، پاکستان۔ تحریک پاکستان میں خلفائے امام احمد رضا کا کردار، 1920 سے لے کر 1947 تک، اس عنوان پر پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر محمد حسن امام صاحب ہیں، 2008 سن ہے، یونیورسٹی آف کراچی، پاکستان۔ اسی طریقہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر کتاب لکھی، اس پر پی ایچ ڈی کرنے والی شخصیت ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اشفاق جلالی صاحب، سن 2009، یونیورسٹی آف پنجاب لاہور، پاکستان۔ اثر الثقافت العربیہ فی المدح النبویہ للشیخ احمد رضا خان، عربی زبان میں یہ پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب، سن 2011، یونیورسٹی آف فیصل آباد، پاکستان۔ امام احمد رضا کے حالات اور ادبی خدمات، ایم فل، آر بی مزری صاحب نے 1981، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو، پاکستان۔ مولانا احمد رضا کی عربی زبان و ادب میں خدمات، ایم فل، محمود حسین بریلوی صاحب نے 1990 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، ہندوستان۔ امام احمد رضا بریلوی حنفی اور ان کی جو علمی اور ادبی خدمات ہیں، یہ عربی ایم فل مقالہ جو ہے محمد اکرم صاحب نے 1995 اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، پاکستان سے۔ امام احمد رضا
الشیخ احمد رضا الہندی شاعرا عربیا، یہ عربی زبان میں اہم فی المقالہ مشتاق احمد صدیدی صاحب نے 1999 میں الازہر یونیورسٹی قاہرہ مصر سے، اور اسی طریقہ کے ساتھ عربی زبان کے اندر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب نے سن 2003 میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان سے اس پر ایم فل مقالہ لکھا، اور اس کے ساتھ مسز ڈاکٹر اوشا سانیال نے کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک امریکہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پی ایچ ڈی کی، اور اس کا عنوان جو ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ برطانوی ہندوستان میں عقیدت پر مبنی اسلام اور سیاست، احمد رضا خان بریلوی اور ان کی تحریک 1870 سے لے کر 1920 تک۔ یہ ہمارے ممدوح ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کی شخصیت، کہ دنیا کے اندر امام احمد رضا پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کی علمی اور ادبی خدمات پر، حدیث شریف میں ان کو جو دسترس ہے اس پر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے خصوصاً عربی زبان پہ مہارت عطا فرمائی اس پر، امام احمد رضا کے جذبہ عشق پر، امام احمد رضا کی فقہی امور کے اندر جو خدمات ہیں اس پر۔ تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف کی جامع مسجد کے امام کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا امت مسلمہ کے امام کا نام ہے۔ اور یاد رہے کہ امام احمد رضا کا وصال 1921 میں ہوا، 2020 میں ہم ہیں، قمری اعتبار سے 100 سال امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ 100 سالہ جو جشن تھا پچھلے سال منایا گیا۔ 100 سال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں ذکر رضا کم نہیں ہوا، فکر رضا کے آگے رکاوٹ نہیں آئی۔ الحمدللہ فکر رضا بھی عروج پر ہے اور ذکر رضا بھی عروج پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے نوازتا ہے وہ محسود ہوتا ہے، لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ امام عاشقاں شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی حسد کیا گیا۔ وہ بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتے ہیں، ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کبھی وہ حضور غوث العالمین سرکار سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ عدو بدین مذہب وال حاسد، تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث۔ اور پھر اس بارگاہ سے انہیں دست شفقت ان کے سر پہ رکھا جاتا ہے، تو گویا وہ سر جھکا کے عرض کرتے ہیں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب علمی مقابلہ نہ ہو سکا، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات کا تحقیق کی دنیا میں جواب نہ بن سکا، انہوں نے کوئی نیا عقیدہ نہیں گڑھا، وہی عقائد جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، وہی عقائد جو صحابہ اکرام تابعین اور ائمہ مجتہدین نے بیان کیے، انہی عقائد حقہ کی ترویج و اشاعت کی ہے امام احمد رضا نے۔ کسی نئے عقیدے کے گھڑنے کا کسی نئے عقیدے کو گھڑنے والے کا نام احمد رضا نہیں ہے، بلکہ اسلاف کے عقائد و نظریات کے پرچار کرنے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ انہوں نے عقائد کی دنیا میں خصوصاً ہم دیکھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کا جو تحفظ ہے، امام احمد رضا رحمت نے وہ دلائل دیے، سینکڑوں احادیث، آثار، روایات، ارشادات، اقوال ائمہ جو آپ کی کتابوں سے ظاہر ہیں، اور انشاءاللہ گاہے گاہے اپنی نشستوں میں ہم ان کتابوں کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یہاں پر جو خصوصی طور پہ آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد رضا رحمت نے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو فروغ دیا۔ شرک، کفر، بدعات، منکرات اور ممنوعات شرعیہ کا جو ارتکاب لوگ کرتے تھے، امام احمد رضا رحمت نے
زبان و قلم سے ان کا رد کیا، اپنوں کی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اصلاح فرمائی اور شریعت مطہرہ کا بے داغ چہرہ امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے ساتھ ان باتوں کو جوڑ دیا گیا، ان نظریات یا ان اعمال کو امام احمد رضا کی ذات کے ساتھ نتھی کر دیا گیا کہ جن باتوں کا رد امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتابوں میں مدتوں پہلے فرما چکے۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پروپوگنڈا سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے، اور دکھ ہوتا ہے کہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگر کوئی بندہ قبر کا مذاق کر رہا ہے تو اس کو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس پر تفصیلی فتوے تحریر فرما چکے جو فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ میرے سامنے اس وقت فتاوی رضویہ شریف کی جو ہم آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ فتاوی رضویہ 33 جلدوں میں ہے، تو یہ فتاوی رضویہ کی 29 نمبر جلد ہے اس وقت میرے سامنے۔ آپ کو سوال کا ایک حصہ اور جواب پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اس کو بڑے ہی غور کے ساتھ سماعت فرما لیجئے گا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں ان کا فتویٰ کیا ہے۔ سائل نے سوال کیا ہے اور سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نانگل لکڑی ضلع گورگانو ڈاخانہ ڈھمبا مسئول حافظ غلام کبریہ صاحب پیش امام مسجد، انہوں نے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال بھیجا۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی قبروں کی خاک ہاتھ میں لے کر منہ پہ ملنا کیسا ہے؟ طواف قبر اولیاء کا کرنا، بعض کہتے ہیں طواف صرف کعبہ شریف کے واسطے ہے، یعنی اولیاء کے مزاروں کا طواف کرنا کیسا ہے؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مختصر جواب دیا، مزارات کی مٹی منہ پر ملنا جائز ہے، اور طواف تعظیمی صرف کعبہ معظمہ کا ہے۔ یہ میں نے اپنے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اگرچہ یہ تفصیلی فتاوی بھی فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہیں، میں نے بڑے شارٹ کٹ لفظوں میں آپ کے سامنے یہ چیز بیان کی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ فتویٰ دیا ہے کہ طواف تعظیمی جو ہے وہ صرف کعبہ شریف کے لیے شریعت نے مخصوص کیا ہے۔ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ اگر کوئی فرد کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو امام احمد رضا کی ذات کے ساتھ نتھی کر دیا جائے، امام احمد رضا کی ذات کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے۔ اب ایک اور بڑی اہم چیز میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر میلے جھمیلوں کے اندر عورتوں کی ایک تعداد نظر آتی ہے، مزارات پر بھی نظر آتی ہے۔ اب ان میلے جھمیلوں میں عورتوں اور غیر مردوں کا اختلاط، یا پھر اس سے بات آگے بڑھ جائے کہ عورتوں کا ڈھول کی تاب پہ رقص کرنا، یا اس سے آگے بات بڑھ جائے کہ جو حالات جو قسم کے بابے بنے پھرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی ویڈیوز کا سوشل میڈیا پہ عام ہو جانا۔ اب ان حرکات بد کو بد نیتی کہوں یا لا علمی کہہ دوں کہ ان حرکات کو بھی امام احمد رضا کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ تو جناب بریلویوں کا عمل ہے اور بریلویوں کا امام جو ہے وہ احمد رضا ہے۔ میں منصف مزاج لوگوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا کیسا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد ہے، اور فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1339 سن ہجری میں ایک سوال، یہ سوال مولوی حکیم عبد الرحیم صاحب، انہوں نے احمد آباد گجرات سے محلہ جمال پور سے 28 صفر 1339 سن ہجری میں اعلیٰ کی خدمت میں بھیجا تھا، کہ جس کے اندر یہ سوال تھا کہ عورتوں کے لیے زیارت قبور کو جانے کی اجازت پہ زور دیا گیا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے ان کو جواب میں لکھا، جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور، نور کے جملے
عورتوں کو زیارت قبور سے روکنے کے بارے میں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طویل فتویٰ جو کتابی صورت کے اندر ہے، یہ فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد کے اندر موجود ہے، جس کے اندر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے تمام حرکات کا رد کیا، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ، اولیاء کے ارشادات کے ساتھ، ائمہ کرام کے ارشادات کے ساتھ۔ تو احباب گرامی قدر، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ان حرکات کو جو لوگ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ شادی کے بارے میں ہماری تقریباً 3 سے 4 نشستیں تھیں، اور پھر اسی میں میاں بیوی کے حقوق بھی بیان ہوئے، اس میں حدیث بیان کی گئی، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نکاح میری سنت سے ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے یا میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اب نکاح سنت ہے، اور ہم نے شادی سے ریلیٹڈ جو بد رسومات تھیں ان کی تفصیل اور اس کے بارے میں شرعی احکام بھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ بتلائیے، شادی کے عنوان پر کوئی آتش بازی کرے، بنگڑا ڈالے، عورتیں مہندی لے کر بازاروں گلیوں میں نکلیں، ان کی ویڈیوز بنیں، سوشل میڈیا پہ چڑھیں، شراب نوشی ہو، طوائفوں کو لا کر نچوایا جائے، ہیجڑوں کا ناچ کیا جائے، اور ہوائی فائرنگ کی جائے، یہ تمام بری حرکتیں کس چیز سے نتھی ہو رہی ہیں؟ شادی کے ساتھ، نکاح کے ساتھ۔ بتائیے اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا کیا قصور ہے؟ یقینی بات ہے کہ دین اسلام کا، شریعت مصطفیہ کا، لوگ جو بری حرکات کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس میں دین متین کا، شریعت محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ سنی کا لفظ لگاتا ہے اور پھر اس گھر مزارات عالیہ پر جاتی ہیں، تو اس میں امام احمد رضا کا کیا قصور ہے؟ وہی بات جو ہم معاشی ترقی کے راز کے عنوان سے شروع میں پڑھ چکے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال جواب سے کیا ہوگا جب اس پہ عمل کوئی نہ کرے۔ تو امام کا کام، مجدد کا کام احقاق حق ہے، حق کھول کر انہوں نے بیان کر دیا، کتابیں انہوں نے لکھ دی، الحمدللہ چھپ رہی ہیں۔ اب کوئی اس کو پڑھے بھی نہ اور دیکھا تک بھی نہ ہو، اور بعض لوگوں کی حرکات کو دیکھ کر کہہ دے کہ جناب یہ احمد رضا کے ماننے والوں کا طریقہ ہے، تو بھائی احمد رضا کے ماننے والوں کا طریقہ وہی ہوگا جو امام احمد رضا علیہ رحمت نے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کر دیا ہے۔ تو ایک یہ میں آپ کو رسالہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی شریف سے دکھا رہا تھا۔ اب یہ میرے سامنے جناب اسی فتاوی شریف کی 22 نمبر جلد ہے، فتاوی رضویہ شریف کی۔ اس کے اندر بھی میں اپنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مظلوم امام ہیں، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے ساتھ ایک اور اسی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کا انہوں نے رد کیا، دھوکہ دہی کو عام کر کے لوگوں نے وہ چیزیں ان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی، کتابیں لکھ ماری، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کر دیا۔ اب وہ کیا تھا کہ مزارات کو سجدہ کرنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں سوال آتا ہے بنارس سے، یہ 9 رمضان المبارک 1337 سنہ ہجری میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب کے اندر کتاب پوری لکھی ہے 1337 سنہ ہجری کے اندر، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، کہ سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے بارے میں، یعنی ہم نے شریعت کے احکام کا پاکیزہ مکھن نکال کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف یہ کہ قرآنی آیات بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 احادیث مبارکہ امام عاشقاں سرکار سیدی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عنوان پر، اور 250 سے زیادہ ائمہ کرام، فقہاء کرام، ان کے جو اقوال ہیں وہ اس ایک کتاب کے اندر جمع کر دیے۔ آئیے ایک روایت امام احمد رضا کے قلم سے سنیے اور جانیے کہ الحمدللہ جس شخصیت کو ہم امام مانتے ہیں اس امام کا دامن کتنا بے داغ ہے۔ آپ نقل فرماتے ہیں
یہ تیسری حدیث آپ نے کوٹ کی۔ احمد نسائی بزار اور امام ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انصار میں ایک گھر کا آب کشی کا اونٹ بگڑ گیا، کسی کو پاس نہ آنے دیتا، کھیتی اور کھجوریں پیاسی ہوئیں۔ سرکار میں شکایت عرض کی، صحابہ سے ارشاد ہوا چلو باغ میں تشریف فرما ہوں۔ اونٹ اس کنارے پر تھا، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف چلے۔ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ بادہ حملہ اندیشہ نہیں۔ اونٹ حضور کو دیکھ کر چلا اور قریب آ کر حضور کے لیے سجدے میں گرا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ماتھے کے بال پکڑ کر کام میں دے دیا، وہ بکری کی طرح ہو گیا۔ اچھا، اب آپ نے اس روایت کو پیچھے بھی ذکر کیا ہے، تو وہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرض کی یہ بے عقل چوپایا ہے، اس نے حضور کو سجدہ کیا، ہم تو عقل رکھتے ہیں، ہمیں زیادہ لائق ہے کہ حضور کو سجدہ کریں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو لائق نہیں کہ آدمی کو سجدہ کرے، ایسا مناسب ہوتا تو میں عورت کو فرماتا کہ شوہر کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اس شوہر کا اس یعنی اس کی بیوی پر ہے۔ تو یہ روایات اور اس سے آگے بہت ساری یعنی 40 احادیث ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان پر جمع کی ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد میں اس تصنیف کا، اس رسالے کا آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کو صفحہ نمبر بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ 425 صفحے سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے، فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد کے اندر۔ تو میں نے 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں امام نے فتویٰ دیا کہ طواف تعظیمی کعبہ شریف کا شریعت میں ہے۔ پھر میں نے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد سے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ نے پوری کتاب لکھی ہے کہ عورتیں وہ بھی بے پردہ، وہ بھی میلے جھمیلوں میں، وہ بھی غیر مردوں کے ساتھ اختلاط، ان کو ایسی صورت میں مزارات پر اور یوں حاضر ہونے کی اجازت نہیں، وہ گھر بیٹھ کر نیاز فاتحہ کا سلسلہ کریں۔ اور یہ فتاوی شریف کی 22ویں جلد سے میں نے آپ کے سامنے خاص یہ چیز رکھی کہ سجدے کو، مزاروں کے سجدے کو اگر کوئی جہلا کرتے ہیں تو ان کے سجدوں کو امام احمد رضا کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کے واضح دلائل کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ احباب گرامی قدر، آج گفتگو کو ہم اختتام کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مقبولیت ہے، آپ جب دوسری بار مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیمہ میں حاضر ہوئے، روضہ انور منور اطہر کے سامنے پیش ہوئے اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر فریاد کی کہ حضور سر کی آنکھوں سے جمال اقدس دیکھنا چاہتا ہوں۔ 3 راتیں مسلسل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سنہری جالیوں کے سامنے مباجہ اقدس یعنی کریم آقا علیہ السلام کے چہرہ پر نور کے سامنے مؤدبانہ حاضر رہے۔ تیسری شب امام عاشقاں نے مشہور نعتیہ غزل لکھی، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ اور مقطع کے اندر امام احمد رضا عاجزی کی معراج پر پہنچے اور امام عاشقاں رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب عاجزی کے اس معراج پر امام احمد رضا پہنچتے ہیں تو سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کو، اپنے عاشق صادق کو، اپنے دین کے سچے خادم کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے امام احمد رضا کو اپنے دیدار کی دولت بخشی۔ یہ مقبولیت ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ پھر سلسلہ نقشبندیہ کے ہمارے خطہ پنجاب کے مشہور صوفی بزرگ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ نقشبندیہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت بڑے عاشق تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یوں کہیے کہ ان کے نام کی مالا جپتے تھے،
انہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نصیب ہوا اور بارگاہ غوثیت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا نائب کون ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ولیوں کے بادشاہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت سے فرمایا کہ میرا نائب احمد رضا ہے۔ غوث پاک کا نائب ہونا کو معمولی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث۔ مقبولیت کے عالم پر میں پہلی نشست میں عرض کر چکا کہ آپ کے مرشد گرامی حضور پر نور خاتم الاکابرین سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول مارہ روی فاطمی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اللہ کریم مجھ سے پوچھے گا علیہ رسول تو کیا لایا ہے، تو میں احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کے عرض کر دوں گا مولا میں احمد رضا لایا ہوں۔ اور سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول مارہ روی فاطمی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام تر سلاسل کی اوراد و وظائف کی جو اجازت و خلافت ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ امام احمد رضا کا دل وہ تھا کہ آپ فرماتے اس فقیر کے دل کے دو ٹکڑے کر کے دیکھے جائیں، ایک پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ میں آپ سب حضرات کی خدمت میں ملتمس ہوں، خصوصاً مجھ پہ شفقت کرتے ہوئے ہمارے کثیر علماء سبق میرا جو ہے وہ سماعت فرمانے کے لیے شفقت کرتے ہیں، میں ان سے بھی ملتمس ہوں۔ آپ میں سے جو صاحبان محراب و ممبر ہیں میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں اسی پر نہیں رہنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام روح کو تازگی بخشتا ہے، اور یقیناً اعلیٰ حضرت نے نعت کی دنیا میں بھی الحمدللہ ہمیں پیاسا نہیں رکھا، بلکہ عشق کے جو جام ہیں وہ اپنے کلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ لیکن دنیا کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو جن جن امور کے اندر جہاں جہاں بھی ضرورت ہے اپنی اصلاح کی، ترقی کی، اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار رکھنے کی، تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہیں للہ الحمد ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو خدمات ہیں، یہ جو تعلیمات ہیں، یہ جو تصنیفات ہیں، ان کو آسان سے آسان کر کر امت مسلمہ تک پہنچائیں، امت مسلمہ تک ان علوم کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ان تحقیقات کو ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ایک چیز بڑے ہی مختصر شارٹ کٹ لفظوں میں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کافی شور و غل سننے میں آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اور اس پہ معین مبین در رد حرکت زمین پر، تو اس کے بارے میں چیم گوئیاں سننے کو مل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس عنوان پہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، عرب میں اور عجب کے اندر اور بھی بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے اس پر قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دلائل دیے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ بذات خود بہت بڑے سائنسدان کا نام ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا سائنس کے بارے میں نظریہ کیا تھا، صرف 3-4 سطریں سماعت کر لیجئے، یہی قول فیصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان میں فرماتے ہیں سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تعویلات دور از کار یعنی بے سر و پا لا تعلق تعویلات کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے۔ یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کی، نہ کہ سائنس نے اسلام۔ وہ مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے، دلائل سائنس کو مردود و پامال کر دیا جائے، جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے، یہ بہت بڑی بات امام احمد رضا نے لکھی ہے، جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلہ کا اثبات ہو، یعنی اس کو ثابت کیا جائے، سائنس کا ابطال و اسقاط ہو، یوں قابو میں آئے گی۔ تو زمین
گھومتی ہے کہ ساکن ہے. تو میں اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر لوگ معاذ اللہ قرآن و حدیث کا ڈٹ کے انکار کرتے ہیں تو کوئی شور نہیں اٹھاتا. تو اب یہاں پر اتنی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ سائنس کو کچھ ہونے لگا ہے. امام احمد رضا کا ایک ہی اصول ہے کہ ترجیح اول اور آخر ایک چیز کو ہے، اور وہ اللہ رسول کے احکامات کو. تو مشورہ دینا چاہوں گا کہ امام احمد رضا نے 150 دلیلیں سے ایک کتاب میں قائم کی ہیں. تو کسی بھی